نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين بجاه سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی تفسیر سماعت کریں گے۔ یہ رکوع نہایت ہی حکمت اور نصیحت سے بھرپور ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو بطور مثال ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ان نصیحتوں میں سب سے پہلے توحید کی تاکید ہے اور شرک سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ پھر والدین کے حقوق، انسان کے اعمال کا چھوٹا یا بڑا ہونا، نماز قائم کرنے، نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے اور صبر اختیار کرنے کا ذکر ہے، اور آخر میں تکبر سے بچنے اور عاجزی و انکساری اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ رکوع ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ حکمت صرف علم کا نام نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب لے آئے۔ آئیے اس رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالی ہے، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف سب سے پہلے سماعت کرتے ہیں۔ آپ کا نسب یوں ہے: لقمان بن ناعور یا باعور بن ناحور بن طارق۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، جبکہ مفسر مقاتل نے کہا کہ حضرت ایوب رضی اللہ عنہ کی خالہ کے فرزند تھے۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم حاصل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تو حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، اور اکثر علماء اسی طرف ہیں کہ آپ حکیم تھے، نبی نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نبی نہیں تھے بلکہ وہ غور و فکر کرنے والے اور دولت یقین سے مالا مال بندے تھے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالی سے محبت تھی، اور اللہ بھی ان سے محبت فرماتا تھا، اور اللہ نے انہیں حکمت کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ دوپہر میں سوتے ہوئے انہیں ندا کی گئی، اے لقمان، اگر تم پسند کرو تو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تاکہ تم عدل و انصاف کو قائم کرو۔ انہوں نے ندا کا جواب دیتے ہوئے عرض کی، اگر تو مجھے اختیار کا حق ہے تو میں عافیت کو قبول کروں گا اور اس آزمائش سے بچوں گا، اور اگر منصب خلافت سنبھالنے کے متعلق قطعی حکم ہے تو میں دل و جان سے حاضر ہوں، کیونکہ مجھے اللہ کے کرم پر یہ بھروسہ ہے کہ وہ مجھے غلطی سے بچائے گا۔ یہاں پر حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت سے متعلق حدیث مبارکہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوڈانیوں کے سردار 4 ہیں۔ سب سے پہلے حضرت لقمان حبشی رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ، اور تیسرے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت مہجع رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ حکمت سے بھرپور گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی حکمت سے متعلق ایک گفتگو تھی کہ لوگوں پر وہ چیز دراز ہو گئی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، حالانکہ وہ آخرت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ بے شک دنیا پیٹھ پھیر رہی ہے تاکہ وہ چلی جائے، اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور وہ گھر جس کی طرف تم جا رہے ہو اس سے زیادہ قریب ہے جس سے تم نکل رہے ہو۔ ایک اور فرمان ہے، علماء کے ساتھ لازمی طور پر بیٹھا کرو۔
اور حکمت والوں کا کلام سنا کرو، کیونکہ اللہ حکمت کے نور سے مردہ دل کو اسی طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش کے قطروں سے۔ اور ایک اور حکمت بھرا کلام آپ کا یہ ہے کہ تم اس مرغے سے زیادہ عاجز نہ ہو جاؤ جو صبح سویرے آواز لگاتا ہے جبکہ تم اپنے بستر پر سو رہے ہوتے ہو۔ مزید آیت مبارکہ میں فرمایا گیا وَمَن یشکر، اور جو شکر ادا کرے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے بھلے کے لیے ہی شکر کرتا ہے، کیونکہ شکر کرنے سے نعمت زیادہ ہوتی ہے اور بندے کو ثواب ملتا ہے، اور جو اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کرے تو اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس سے اور اس کے شکر سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں حمد کے لائق ہے اگرچہ کوئی اس کی تعریف نہ کرے۔ پھر آیت نمبر 13 میں فرمایا اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام انعم تھا اور ایک قول کے مطابق اشکم تھا۔ انسان کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو اور دوسرے کی تکمیل کرے، تو حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کا کامل ہونا تو آتیناہ لقمان الحکمت میں بیان فرما دیا، اور دوسرے کی تکمیل کرنا وہوا یعظہ سے ظاہر فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، کیونکہ اس میں جو عبادت کا مستحق نہیں اسے مستحق عبادت کے برابر قرار دینا ہے، اور عبادت کو اس کے محل کے خلاف رکھنا ہے، اور یہ دونوں باتیں عظیم ظلم ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ نصیحت کرنے میں گھر والوں اور قریب تر لوگوں کو مقدم کرنا چاہیے، اور نصیحت کی ابتدا عقائد کی اصلاح سے ہونا چاہیے، خصوصاً انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتانا چاہیے، اور سب سے پہلے انہیں شرک سے بچانا چاہیے کہ یہ نہایت ہی اہم ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان پہلے اپنے گھر والوں کو واعظ و نصیحت کرے پھر دوسروں کو کرے، اور نصیحت نرم الفاظ میں ہونی چاہیے۔ آپ نے اسے اے میرے بچے فرما کر خطاب فرمایا۔ پھر گزشتہ بزرگوں کی تعلیم یاد دلانا، ان کے اقوال نقل کرنا، یہ سنت الہیہ ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا میں نے بڑے پتھر، لوہا اور ہر وزنی چیز اٹھائی ہے، لیکن میں نے برے پڑوسی سے بھاری چیز کوئی نہیں اٹھائی۔ میں نے ہر کڑواہٹ دیکھی ہے مگر فقر سے زیادہ کڑوی چیز نہیں دیکھی۔ اے میرے بیٹے جاہل کو قاصد بنا کر نہ بھیج، اگر تو کسی صاحب حکمت کو نہ پائے تو اپنا قاصد خود بن جا۔ اے میرے بیٹے جنازوں میں حاضر ہوا کر اور شادیوں میں نہ جایا کر، کیونکہ جنازے تجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور شادی تجھے دنیا کی خواہش دلاتی ہے۔ اے میرے بیٹے سیر پر سیر ہو کر نہ کھا، اگر تو اس کھانے کو کتے کے سامنے پھینک دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تو خود اسے کھائے۔ اے میرے بیٹے اتنا میٹھا بھی نہ بن کہ تجھے نگل لیا جائے، اور نہ اتنا کڑوا ہو جا کہ تجھے باہر پھینک دیا جائے۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں کے بارے میں تاکید فرمائی، اور اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اس آیت کی ابتدا میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدمی کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہنے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ پھر اس کا سبب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، یعنی اس کی ماں کی کمزوری ہر وقت اضافہ ہوتا رہتا ہے، جتنا حمل بڑھتا جاتا ہے اور بوجھ زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی کمزوری میں اضافہ ہوتا ہے۔ عورت کو حاملہ ہونے کے بعد کمزوری، تھکن، مشقتیں پہنچتی رہتی ہیں۔ حمل
خود کمزور کرنے والا ہے، اور پھر دردزا کمزوری پر کمزوری ہے، اور وضع حمل اس پر اور مزید شدت ہے، اور دودھ پلانا پھر مستقل مشقت کا ذریعہ ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ بچے کا دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے ولادت کے وقت سے لے کر 2 سال تک ہے۔ تو یہاں پر ماں کے جو ہے وہ 3 درجے بیان فرمائے گئے۔ ایک یہ کہ اس نے کمزوری پر کمزوری برداشت کی، دوسرا یہ کہ اس نے بچے کو پیٹ میں رکھا، اور تیسرا یہ کہ اسے دودھ پلایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ماں باپ پر 3 درجے فضیلت حاصل ہے، ماں کو باپ پر 3 درجے فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماں کی باپ سے 3 درجے زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میری اچھی خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے عرض کی پھر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ عرض کی پھر کون یا رسول اللہ؟ تو فرمایا تمہاری ماں۔ عرض کی پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ پھر مزید آیت مبارکہ میں فرمایا گیا، انشکر لی ولی والدیکا، کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہ وہ تاکید ہے جس کا ذکر ہم سماعت کر چکے ہیں، اور اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ والدین کا مقام انتہائی بلند ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساتھ بندے کے والدین کا ذکر فرمایا اور ایک ساتھ دونوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب اگر کوئی بدقسمت اپنے والدین کی خدمت نہ کرے اور انہیں تکلیفیں دے تو یہ اس کی بدنصیبی اور محرومی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس نے پنجگانہ نمازیں ادا کی اور اللہ کا شکر بجا لایا، اور جس نے پنجگانہ نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائیں کی، تو اس نے والدین کی شکر گزاری کی۔ آیت نمبر 15 میں فرمان ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل، پھر میری ہی طرف تمہیں پھر کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بندے، تم علم سے تو کسی کو میرا شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتے، کیونکہ میرا شریک محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تجھے جو کوئی بھی کسی چیز کو میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کہے گا تو وہ بے علمی ہی سے کہے گا، لہٰذا ایسا اگر ماں باپ بھی کہیں تو ان کا کہنا نہ مان، کیونکہ والدین کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے، لیکن اگر وہ شرک یا گناہ کرنے کا حکم دے تو ان کی اطاعت نہ کر، کیونکہ خالق کی نافرمانی کرنے میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ دنیا میں حسن اخلاق، حسن سلوک، احسان اور تحمل کے ساتھ اچھی طرح ان کے ساتھ دے، لیکن دین میں ان کی پیروی نہ کر، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے پر چل، پھر مرنے کے بعد میری ہی طرف تمہیں اور تمہارے والدین کو لوٹ کر آنا ہے، تو میں تمہیں تمہارے ایمان کی جزا دوں گا اور تمہارے والدین کو ان کے کفر کی سزا دوں گا۔ پھر مزید اگلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا، اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا، اور بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ آیت نمبر 14 اور 15 میں جو ٹاپک بیان ہوا یہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا تھا اور شرک کی ممانعت کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا اور اس کا محل بھی ارشاد فرمایا۔ اب یہاں سے پھر حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کا وہ قول ذکر کیا جا رہا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو اور اتنی چھوٹی ہونے کے ساتھ وہ کیسی ہی جگہ میں ہو، اور وہ جگہ کتنی ہی پوشیدہ ہو، جیسے پتھر کی چٹان میں ہو یا پھر آسمانوں میں ہو یا زمین میں، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے حاضر کر دے گا اور اس کا حساب فرمائے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر باریکی کو جاننے والا اور اس سے خبردار ہے، اور اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی کی اس شان کو پہچان لے تو وہ برائی کرنے سے ضرور ڈرے گا۔ اس آیت مبارکہ میں ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ ہمارا معمولی سے معمولی عمل بھی قیامت کے دن بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا اور اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا۔ بظاہر چھوٹے سمجھے جانے والے جو اعمال ہیں
ان پر بعض اوقات کس طرح گرفت ہوتی ہے، اس سے متعلق ہم ایک حکایت سماعت کرتے ہیں۔ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غلہ ماپنے والا ایک شخص اس کام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بعض احباب نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا میرا وہ پیمانہ جس میں غلہ وغیرہ میں ماپا کرتا تھا، اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی، جس کو میں نے لاپرواہی کے سبب صاف نہیں کیا، تو ہر مرتبہ ماپنے کے وقت اس مٹی کی مقدار کم ہو جاتا تھا۔ میں اس قصور کے سبب عتاب میں گرفتار ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا ہمیں دنیا میں ہی اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا محاسبہ بھی کر لینا ہے اور برے اعمال سے سچی توبہ کرنی ہے، تاکہ مرنے کے بعد ہونے والی گرفت اور آخرت کے سخت عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا، اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور تجھے جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ اس سے پہلی آیت میں ذکر ہوا کہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو عقائد کے حوالے سے نصیحت کی، اور یہاں سے ان کی وہ نصیحت ذکر کی جا رہی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ظاہری اعمال کے حوالے سے کی، اور جس کا تعلق اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے ساتھ ہے۔ فرمایا گیا کہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ جو کہ کامل ترین عبادت ہے، اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے اور انہیں بری بات سے منع کر، اور یہ کام کرنے کی وجہ سے تم پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ وہ کام ہے جنہیں کرنا لازمی ہے۔ اس آیت سے 3 باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ نماز، اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ ایسی عبادات ہیں جن کا تمام امتوں میں حکم تھا۔ پھر اس میں بڑی پیاری ترتیب فرمائی گئی کہ واعظ کہنے والا عالم پہلے خود نیک عمل کرے پھر دوسروں سے کہے۔ بے عمل واعظ کا وعظ دلوں میں اثر نہیں کرتا ہے، اور چونکہ اس راہ میں تکالیف اٹھانی پڑتی ہے تو لہٰذا صبر کا فرمایا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہر مسلمان دین کا مبلغ ہونا چاہیے، اور جو مسئلہ اسے درست معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچائے۔ صرف علماء پر ہی تبلیغ لازم نہیں ہے۔ اور تبلیغ اور صبر کے اکٹھے بیان کرنے میں ایک اشارہ یہ ہے کہ تبلیغ میں صبر کے مراحل بہت مرتبہ پیش آتے ہیں، لہٰذا تکالیف کی وجہ سے تبلیغ سے باز نہیں آنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 18 میں فرمایا، اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل، بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا، تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ یہاں سے حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کی وہ نصیحت ذکر کی جا رہی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو باطنی اعمال کے حوالے سے فرمائی۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، جب آدمی بات کریں تو تکبر کرنے والوں کی طرح انہیں حقیر جان کر ان کی طرف سے رخ پھیر لینے والا طریقہ جو ہے وہ اختیار نہ کرنا، بلکہ مالدار اور فقیر سبھی کے ساتھ عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آنا، اور زمین پر اکڑتے ہوئے نہ چلنا، بے شک اکڑنے والا اور تکبر کرنے والا کوئی بھی شخص اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اندرونی عظمت پر اکڑنا فخر ہے، جیسے علم، حسن، خوش آوازی، نسب آز وغیرہ، اور بیرونی عظمت پر اکڑنا اختیال ہے، جیسے مال، جائیداد، لشکر، نوکر چاکر وغیرہ۔ مراد یہ ہے کہ نہ ذاتی کمال پر فخر کرو اور نہ بیرونی فضائل پر اتراؤ، کیونکہ یہ چیزیں تمہاری اپنی نہیں بلکہ رب کریم کی عطا کی ہوئی ہیں، اور وہ جب چاہے واپس لے لے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں فرمایا، اور اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چل اور اپنی آواز کچھ پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے مزید فرمایا، اے میرے بیٹے، جب تم چلنے لگو تو نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت سست، کیونکہ یہ دونوں باتیں مذموم ہیں۔ ایک میں تکبر کی جھلک ہے اور ایک میں چھچورا پن ہے، بلکہ تم درمیانی چال سے چلو۔ شور کرنے اور چیخنے چلانے سے احتراز کرو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ مقصود یہ ہے کہ شور مچانا اور آواز بلند کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، اور اس میں کچھ بھی فضیلت نہیں ہے، جیسے گدھے کی آواز کے بلند ہونے کے باوجود مکروہ اور وحشت انگیز ہے۔ اور پھر اسی آیت مبارکہ پر سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا اختتام ہوتا ہے۔
آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شرک سے بچا اور توحید پر ثابت قدم رکھ، والدین کے ساتھ احسان اور عزت و احترام کرنے والا بنا، ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک اور عاجزی و انکساری سے مزین فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا، نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا بنا، اور ہر حال میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا فرما، ہماری زبان کو نرم فرما، اور ہمارے کردار کو ایسا کر دے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر دین کی طرف مائل ہوں۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔